بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی جو تمام بحر و بر کا مالک اور بادشاہ ہے، اور درود و سلام اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن کریم ہم لوگ معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ سورہ بقرہ تقریباً آدھی صورت ہو گئی ہے، دوسرا پاؤ ایک پاؤ سے آج پڑھنا ہے۔ تقریباً آیت نمبر اگر دیکھیں گے تو 177 پارہ آپ کے پاس دے دیا گیا ہے، کھول لیجئے گا۔ تقریباً یہاں تک سورہ بقرہ آدھی ہو گئی ہے، یہاں سے آگے پڑھنا ہے، اور گویا یہاں سے دوسرے پارہ کا ربوع ختم ہو کر شروع ہوتا ہے آگے۔ اور قرآن کریم کی آیات میں سے یہ بڑی اہم آیات ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم ایک مکمل اصول اور ضابطے کی کتاب ہے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے مختلف مراحل کیا ہیں، ہر طرف بھرپور رہنمائی کرتی ہے قرآن کریم۔ تو ابھی تک تقریباً زیادہ تر جو پہلے امت مسلمہ تھی ان کا تذکرہ تھا، یہود کا، نصارہ کا۔ اسی طرح بیچ میں تحویل قبلہ کا واقعہ آیا، قبلہ کے بدل جانے کا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تینوں مذہب کے جد امجد ہیں، اسلام کے بھی اور یہودیت کے بھی اور عیسائیت کے بھی۔ تینوں مذہبی لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں۔ یہاں سے آگے سورہ بقرہ میں بہت سارے احکامات آ رہے ہیں، عقیدے کے متعلق، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، اور بھی بہت سارے احکامات یہاں سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ تو جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بڑی اہم آیت ہے۔ گویا یوں سمجھیے ایک آیت، اس کی تفسیر میں اور اس کے اوپر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اتنی اہم آیت ہے۔ اور یہ آیت آیت البر کہلاتی ہے، نیکی۔ نیکی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کون آدمی نیک ہے۔ مثال کے طور پر ہر آدمی کے ذہن میں نیک آدمی کا کچھ تصور ہوتا ہے، کون سا آدمی نیک ہے یا کون سا عمل نیکی والا ہے۔ قرآن کے اعتبار سے نیکی کیا ہے اس آیت میں بتلایا ہے اللہ رب العزت نے۔ تو آیات کے اعتبار سے، معنی اور مطلب کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اگر صرف ایک آیت پر کتاب لکھی جائے تو کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس آیت کے تفسیر میں اور ترجمہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ آپ کے علم میں ہے، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، دوسرا پارہ کے بالکل شروع میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا تھا، قبلہ کے بدل جانے کا۔ جب قبلہ بدل گیا مسلمانوں کا، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف ہو گیا، یعنی کعبہ کی طرف، تو اب یہودیوں نے بڑا واویلا مچایا۔ کیا کہا؟ یہ کیسے عبادت کرتے ہیں، ان کا قبلہ ہی کا پتہ نہیں، کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ صرف
نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنا تم رخ کر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ مشرق کہتے ہیں عربی میں جدھر سے سورج نکلتا ہے، اور مغرب کہتے ہیں جدھر سورج ڈوبتا ہے، اور شمال اور جنوب کہتے ہیں، شمال اتر جانب اور جنوب دکن جانب کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا، تم لوگ اتنا بحث مباحثہ میں لگے ہوئے ہو کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لیا یا ادھر کر لیا، صرف نیکی یہی نہیں ہے، یعنی اسی الجھن میں مت پڑو۔ اللہ نے وہ حکم دیا تھا، اس کو ماننا ضروری تھا اس وقت، پھر اللہ نے یہ حکم دے دیا، اس کو ماننا ضروری ہو گیا۔ تو کیا کہا، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ کر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اب دیکھیے نیکی کیا ہے، اللہ بتا رہے ہیں کیا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے کہ آج ایمان لاؤ تم اللہ پر۔ سب سے پہلا کیا ہے، ایمان لانا کس پر، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور تمام نبیوں پر۔ بالکل یہی مضمون آپ نے بچپن میں یاد کیا ہوگا، ایمان مفصل تو گزر چکا ہے۔ کیا سب سے پہلے ضروری کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وہ اکیلا ہے، وہ شروع سے ہے اور اس کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے، اور وہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ اس کو کبھی زوال نہیں۔ تو نمبر ایک اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر۔ نمبر دو کیا ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ یہ دنیا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بھیجے گئے، اپنی زندگی گزارے چلے گئے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ آخرت ضروری ہے، اور اس دنیا میں کیا کیے ہیں اس کا حساب کتاب ہونا ہے آخرت میں۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ آخرت کا دن بھی ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مر گئے، مٹ گئے، مٹی میں مل گئے، ختم، نہیں، بلکہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور آخرت میں کیا کرنا ہے، حساب دینا ہے اپنے کیے کا، ایک ایک چیز کا۔ آپ نے اگر صورت یاد ہوگی آپ کو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرے گا تو اللہ اس کو بھی دکھا دے گا، اور ذرہ برابر کو کوئی برائی کرے گا تو اللہ اس کو بھی دکھا دے گا۔ تو یہاں پر سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے کہ جو بھی ہم قدم اٹھا رہے ہیں اس کے بدلے ہم سے پوچھ ہوگی آخرت میں، ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں کہا این المفر، کہاں بھاگو گے، انسان کہاں بھاگ سکتا ہے، کہاں بھاگ سکتا ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ انسان کی نہیں ہے، نہ ہی اللہ سے پکڑ سے آزاد ہے وہ، اور نہ ہی ایسا ہے کہ کہیں مر گیا، مٹ گیا، کھپ گیا، ختم ہو گیا، اللہ اس کو دوبارہ حاضر نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ اس کو دوبارہ حاضر کرے گا۔ یہاں پر ایک بات بتلا دیں، سورہ یاسین میں ایک آیت ہے، ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے پاس بالکل بوسیدہ اور پرانی ہڈی تھی، بالکل پرانی۔ عام طور پر گوشت جلدی گل کر ختم ہو جاتا ہے، ہڈی کو گلنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ کہیں سے اس کو ہڈی مل گئی ہوگی بوسیدہ، دم پرانی، وہ لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور لا کر ایسے مسلا اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے مسل کر، وہ ہڈی بالکل پرانی تھی، ایسے پھونک مار کر اڑا دیا، اور کیا کہا ہے، محمد کیا تمہارا اللہ اس کو بھی جمع کرے گا؟ قرآن کی آیت اترنا شروع ہو گئی سورہ یاسین کی، کیا وَضَرَبَ لَنَا الْأَمْثَالَ، آگے ہے کہ یہ ہم کو مثال دیتا ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا ہم کو مثال دیتا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کو پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا کہ دوبارہ کوئی چیز بنی بنائی ہے اس کو دوبارہ جمع کرنا زیادہ مشکل ہے، یا کہیں کچھ وجود ہی میں نہیں اس کو پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا۔ تو اللہ نے کیا کہا، یہ انسان 5 فٹ کا 6 فٹ کا
ہم نے اس کو پیدا کیا اور یہ ہمیں ہی مثال دے رہا ہے. آپ اس کو بتلا دیجئے تم کہیں بھی رہو اللہ تم کو جمع کر لے گا. تو بہرحال دوسری بات کیا ہے؟ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا. والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، اور وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. اللہ نے جن کاموں میں ان کو لگا دیا ہے وہ انہی میں لگے رہتے ہیں. ان کی غذا کیا ہے؟ عبادت. اور فرشتے کتنے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. بہت تعداد ہے ان کی، لیکن صحیح تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. آپ اندازہ لگائیے ایک بات سے. ایک گھر ہے اوپر اللہ کا جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے. قرآن میں 27واں پارہ میں آیا ہے والطور وکتاب مستور، آ گیا ہے بیت معمور کے بارے میں. تو بیت معمور ایک جگہ ہے اوپر آسمان میں، وہاں ایک دن میں ایک فرشتے جاتے ہیں 70,000، اور ان کو دوبارہ پھر اس گھر میں جا کر عبادت کرنے کی توفیق قیامت تک نہیں ہوگی. تو کتنے فرشتے ہوں گے؟ بہت، لیکن اس کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. تو پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا. دوسری چیز والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا. والملائکتی، اور فرشتوں پر. والکتابی، اور اللہ کی کتابوں پر. اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو اور قرآن مجید ہو، سب پر ایمان لانا مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. وہ لوگ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، آپ نے ابھی یورپ میں دیکھا ہوگا، لیکن مسلمانوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ تم تورات یا انجیل کی بے حرمتی کرو، بلکہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ہاں، یہ الگ سی بات ہے کہ موجودہ عیسائیوں کے پاس جو ابھی بائبل ہے یا انجیل ہے، وہ انجیل نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا تھا. یہ تورات ان پس ہے، ان میں لوگوں نے تحریف کر دیا، عدل بدل کر دیا. بہرحال لیکن ایمان لانا مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں تھیں. والنبیین، اور تمام نبیوں پر ایمان لانا، تمام نبیوں پر. بات کس کی ہو رہی ہے؟ نیکی کی. اب دیکھیے، بات تو نیکی کی ہے لیکن ایمان کا بحث یہاں پر آ گیا. کیوں؟ پلیٹ فارم جو ہے وہ ایمان ہے. اگر ایمان نہیں، آپ لاکھ نیکی کیجئے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ایک طرف اشارہ یہ ہے. دوسرے کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں نیکی کرنا ایک چیز، یا پھر اللہ سے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے نیک عمل کرنا دوسرا درجہ ہے. پہلے کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے. یا پھر والیوم الآخر، دوسری چیز بتلایا کیا؟ اللہ کے حساب کے ڈر سے کہ ہمیں حساب دینا ہے اس کا، اور اس کی سزا اور جزا ہوگی. اگر ہم پھنس گئے تو ہمیں کیا سزا ملے گی وہاں پر. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں نیکی کرے. اگر وہ نہیں ہے تو کم سے کم اللہ سے ڈر کی وجہ سے کہ آخرت کے دن ہمیں حساب کتاب دینا ہے. یہ آگے دیکھیے، بڑی اہم ہے بات. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. نیکی کی بات ہو رہی ہے کہ نیک کون ہے، اللہ کے نزدیک نیک کون ہے. پہلا ہم بتا چکے ہیں، بہت دھیان دیجئے گا تب بات سمجھ میں آئے گی. لمبی آیت ہے، اگر ذرا سا ذہن ادھر ادھر ہو جائے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. نیکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ تم رخ کر لو مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے. نیکی کیا ہے؟ یہ ہے جو اللہ بتا رہا. پہلے کیا بتایا؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فرشتے پر اور کتابوں پر اللہ کی، اور اللہ کے نبیوں پر. یہ بات ہو گئی. آگے کیا کہا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال دے. مال دے کس کی محبت میں؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال دے اس کی محبت پر. یعنی مال کی محبت تو سب کے دل میں ہوتی ہے، اس محبت کے باوجود اللہ کے راستے میں کیا دے؟ مال کو خرچ کرے.
ذوی القربہ، سب سے پہلے حق دیکھیے کس کا ہے؟ قریبی رشتہ دار۔ پہلا حق کیا بتایا؟ قریبی رشتہ دار، ذوی القربہ، والیتامى، اور یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین، اور مانگنے والوں پر، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے پر۔ ایک ایک چیز کو سمجھائیں گے، دھیان دیکھیے گا۔ کیا کہا؟ وآت المال، نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کیا کریں؟ مال اللہ کے لیے، مال کی محبت ہونے کے باوجود اللہ کے لیے کیا کریں؟ مال کو خرچ کریں۔ اور خرچ کرنے کے اوپر سب سے پہلا حق جو بتایا کس کا؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ دار۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی باہر صدقہ کرتا ہے اس کو ایک نیکی ملے گی، کتنا؟ ایک درجہ۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرے رشتہ داری، حسن سلوک کرنے کا رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ۔ آپ قریبی رشتہ دار دیکھیے، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، یا اور بھی جو قریب ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا معاملہ، اور نیکی میں مال دے، ان کی ضرورت کا خیال رکھے۔ ایک چیز عام طور پر ہوتا کیا ہے، آدمی باہر نیکی کر رہا ہے، لنگر لگایا ہوا ہے، بانٹ رہا ہے، اور جو گھر میں محتاج ہیں، گھر مطلب خاندان والے، ان کو نہیں دے رہا۔ وجہ کیا ہے؟ خاندان میں کیا ہوتی ہے بات؟ فلانے وقت لڑائی میں اس نے یہ کر دیا تھا میرے ساتھ، اس نے یہ کر دیا تھا، اس کو کیوں دیں گے؟ باہر دے دیں گے۔ اگر اللہ کے لیے دے رہے ہو تو پہلا حق کس کا رکھا اللہ نے؟ قریبی رشتہ دارے کا۔ اگر کسی اور کے لیے دے رہے ہو تو پھر بات الگ ہے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس مال کے ذریعے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تو پہلا حق رشتہ دار، قریبی رشتہ دار۔ اور اس میں کوتاہی ہوتی ہے، باہر بانٹا جا رہا ہے، خوب ٹھنڈی میں کمبل بانٹا جا رہا ہے اور ریوڑی بانٹی جا رہی ہے اور فوٹو کھینچا جا رہا ہے، اور جو اپنے خاندان والے ضرورت مند ہیں لیکن وہ مانگ تو نہیں سکتے، ان کا خیال نہیں ہے۔ تو پہلا حق، اور یہ اصول ہے، الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ تو اپنے خاندان میں پہلے دیکھنا ہے کہ ضرورت مند کون ہے، اس کی ضرورت آپ پوری کیجئے، باہر بعد میں۔ اور آگے فرمایا دوسرا، والیتامى، اور یتیموں پر خرچ کرے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ بالغ ہونے سے پہلے پہلے جس کے والد انتقال یا ماں انتقال کر جائے، اس کو کیا کہلاتا ہے؟ وہ یتیم بچہ، عام طور پر والد کی طرف سے سمجھا جاتا ہے۔ اور یتیموں پر خرچ کرے، والمساکین، اور مسکینوں پر۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جو سکت نہیں رکھتا، مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، جو بالکل بھی اس کے پاس ضرورتی سامان نہیں ہے، ضرورت کی سامان، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور وابن السبیل، اور مسافر پر۔ مسافر دیکھیے کھاتا رکھا ہے اللہ نے، عام طور پر گھر میں وہ آدمی مالدار ہے لیکن باہر سفر میں ہے، سامان چوری ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا تو اس کے لیے بھی کھاتا رکھا ہے۔ یا عام طور پر کوئی آدمی مسافر ہے، آیا ہے دور دراز سے، تو اس کے لیے بھی اللہ نے کیا رکھا ہے؟ کھاتا رکھا ہے، اس پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کو بہانہ بنایا ہے لوگوں نے۔ عام طور پر آپ اگر جائیے اسٹیشن پر تو روز روز مل جائیں گے، اس کا پیشہ ہی یہ بن گیا ہے، کیا بہانہ کرے گا کہ میرا پرس چوری ہو گیا ہے، مجھے گھر جانے کے لیے کرایہ دے دیجئے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ لوگ پیشہ ور ہوتے ہیں، بہانہ لگاتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مسافر وابن السبیل سے مراد وہ آدمی ہے جو گھر میں تو مالدار ہے لیکن ابھی اس پر ضرورت آ پڑی ہے، وہ مصیبت میں ہے، تو اس پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والسائلین، اور مانگنے والے، مانگنے والے پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنی ہوگی، اسلام میں
پیشہ اختیار کر لینا مانگنے کو اچھا نہیں ہے، بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ اللہ کے رسول نے دونوں کے حقوق بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ اگر تمہارے دروازے پر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آ جائے اور وہ تم سے کسی چیز کا مطالبہ کرے، مانگے، تب بھی اس کو کچھ دو۔ اب تو گھوڑا نہیں ہے، اب سمجھ لیجئے کہ آپ بڑی اچھی گاڑی پر آ جائے، مرسیڈیز پر آ جائے، BMW پر آ جائے، اس دور کا وہی تھا گھوڑا۔ تو کیا کہا؟ تب بھی اس کو تم کچھ دو۔ پتہ نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا۔ یہ تو کیا کہا؟ دینے والے کو۔ اور مانگنے والے سے کیا کہا؟ مانگو مت۔ کیا کہا؟ مانگو مت۔ السوال ذل، مانگنا بہت بری چیز ہے، مانگو مت۔ بلکہ ایک واقعہ ملتا ہے، ایک نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول کے پاس سوال کیا کہ اللہ کے رسول کچھ دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، اگر ہوتا تو ٹھیک، نہیں تو کچھ انتظام کرتے اس کے لیے۔ وہ نوجوان تھا، اس نے کہا کچھ دے دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے جس میں ہم کھاتے ہیں، اور ایک ٹاٹ ہے جس کو ہم اوڑھے ہوئے ہیں، ٹاٹ کپڑا کوئی موٹا سا جس کو ہم اوڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا لاؤ ادھر۔ اس سے لیا اور اس کی بولی لگا دی، نیلام کر دیا اس کو، جو سامان اس کے پاس تھے۔ صحابہ سے کہا کہ اس کو کون لیتا ہے؟ تو صحابہ نے ہاتھ اٹھایا، کسی نے کہا کہ ہم 1 درہم دیتے ہیں، 1 سونے کا سکہ۔ اللہ کے رسول نے کہا اس سے زیادہ اور کون دیتا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ ہم 2 دیتے ہیں، حالانکہ اس کی قیمت 1 سے بھی کم تھی، لیکن اللہ کے رسول لگا رہے تھے۔ تو صحابہ نے اس کو خرید لیا۔ اس 2 درہم کو اللہ کے رسول لیے اور اس آدمی کو دیا ہے، اور کیا کہا؟ 1 سے جاؤ گھر والوں کے لیے سامان لو، اور 1 سے جا کر وہ جو کلہاڑی ہوتا ہے، جو لوہے کا اوپر ہوتا ہے، وہ خرید کر لاؤ بازار سے۔ وہ آدمی آیا 1 سے کلہاڑی لے کر، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے اس میں لکڑی لگائی، دستہ جو ہوتا ہے اس کا کلہاڑی کا لگایا، اور کہا جاؤ جنگل لکڑی کاٹو اور کاٹ کر بیچو، مانگو نہیں، اور کہا 15 دن تک ادھر نظر نہیں آنا۔ دونوں دیکھیے حقوق ہیں۔ آج کل کیا ہے؟ مانگنے والا ایسا آپ کا پیچھے پڑ جائے گا گویا آپ پر قرض دیا ہے وہ۔ تو خرابی دونوں طرف سے ہے۔ مانگنے والے ایسے چمٹ جاتے ہیں کہ بالکل آپ کے پاس وہ پیسہ رکھا ہوا ہے اس کا، اور دینے والا بھی کیا کرتا ہے؟ 2 روپیہ 5 روپیہ دے کر اپنا جان چھڑا لیتا ہے، اور پھر مکمل یہ باضابطہ دھندا بن گیا ہے۔ اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں، اچھا نہیں۔ اگر کسی کے حالات خراب ہو گئے ہیں، کبھی مانگ لیا، چلو ٹھیک ہے، آگے پھر اپنا کچھ کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، ایسے حالات ہو گئے کہ اس کو مانگنا پڑ رہا ہے، تو کبھی مانگ لیا کچھ وقت کے لیے، پھر اپنا کام دھندا میں لگ گیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو باضابطہ اس کو دھندا بنا لیا ہے، وہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ اور باضابطہ وہ دینی شکل اختیار کر کے آتے ہیں، ایسے ہی دن بھر بنا برقع کے گھومتی ہوگی عورت، لیکن جب مانگنا ہوگا تو برقع پہن لے گی۔ یہ کیا ہے؟ دراصل اسلام کو بدنام ہے۔ اسی طرح ایک آدمی، وہ بھلے ہی کچھ دیندار نہ ہو، دین کے بارے میں جانتا نہیں ہو، لیکن جب اس کو بھیک مانگنا ہوگا تو ٹوپی کرتا پہن لے گا، بڑی بڑی داڑھی رکھ لے گا۔ یہ کیا ہے؟ دراصل اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور غلط امیج جا رہا ہے اسلام کا۔ اسلام اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیتا ہے۔ ہاں کبھی ضرورت ہو گئی، مانگ لیا، کام نکل گیا، کچھ اور کرو، اپنا کام دھندا کرو۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کر ہی نہیں سکتے، جو بالکل مجبور ہیں، ان کا حق رکھا ہے، ان کو دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ بلکہ فقیر اس کو کہا جاتا ہے جس کے ذمہ فاقہ ہو۔ فاقہ سے مطلب 1 دن کا کھانا اس کے پاس موجود نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیر۔ آج کل تو فقیر ایسے ہیں کہ اس کے پاس اکاؤنٹ ہے، وہ باضابطہ اکاؤنٹ میں پیسہ لیتا ہے، اور بڑے بڑے شہروں میں تو باضابطہ یہ بہت بڑا پیشہ ہے اور دھندا ہے کہ معذور قسم کے لوگوں کو لا کر چوراہے پر بٹھا دیا جاتا ہے، اور اس سے وہ پیسہ لیتے ہیں، اور پھر اس سے اوپر بھی باس ہے، وہ وصول کرتا ہے۔ آواز نہیں جا رہی؟ لگتا ہے دور کی وجہ سے شاید۔ ہاں تو کیا
مانگنا بہت بری شے ہے، بہت بری شے۔ کبھی ضرورت ہو گئی مانگ لیا، ہاتھ پھیلا لیا، تو بہرحال اللہ کے رسول نے دونوں حقوق بیان کیا ہے۔ دینے والوں کے کیا کہا؟ تمہارے اوپر، تمہارے دروازے پر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تب بھی دو، اور مانگنے والوں کیا کہا؟ مانگو مت، السوال ذل، مانگنا بری چیز ہے، مت مانگو۔ اب اس سے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیا؟ کوئی پیشہ ہی بنا لے، اب آدمی مجبوراً دے دیتا ہے کیونکہ دینے والا جو ہے اپنا حق ادا کر رہا ہے، اور یہ بھی ہے قرآن میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھٹکو نہیں، مانگنے والے کو جھڑکو نہیں، برا بھلا مت کہو، اگر ہے تو دے دو، نہیں تو کہو بھائی آگے، پھر یہی طریقہ ہے۔ لیکن ایک طرف دوسری طرف جو جن کا حق ہے اس کو طریقہ سے مانگنے کا وہ لوگ ادا نہیں کرتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو آدمی بد زبانی میں کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو بہرحال لیکن جو طریقہ ہے وہ ہم نے بتلا دیا، کیا؟ مانگنا بری چیز ہے، السوال ذل، اور ایک طرف کہا اگر کوئی تمہارے دروازے پر آئے تو دو۔ اب ایک بات آپ کو اس میں ہم بہت امپورٹنٹ عرض کر دیں، اب آپ کو تلاش کرنا ہے معاشرے میں ایسے لوگ جو مانگ نہیں سکتے لیکن ان کی ضرورت ہے، یہ ہے اصل۔ ایک تو جو مانگ رہا ہے، پیشہ بنا لیا دھندا، اس کو ہٹائیے۔ ایک وہ لوگ جو سفید پوش کہلاتے ہیں، ان کی ضرورت ہے لیکن وہ مانگ نہیں سکتے کسی سے، اور ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ ایسے بہانہ سے دیجئے آپ کہ ان کے دل پر بوجھ نہ لگے، ان کے دل پر بوجھ نہ لگے، ایسے دیجئے۔ اور لوگ ہوتے ہیں ایسے معاشرے میں جو سفید پوش کہلاتے ہیں، ان کی لاکھ ضرورت ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے آگے ہاتھ تو پھیلانا دور کی بات ہے، اپنی ضرورت کا بھی اظہار نہیں کرتے، چھپاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ کو تلاش کرنا ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے، اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو تلاش کرے اور ایسے دے۔ حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر نہیں، ایسے دے۔ اگر اللہ کے لیے دے رہا تب، ورنہ دکھاوے کے لیے دے رہا تو کروڑ روپیہ دے دے، اللہ کے نظر میں کیا ہے؟ وہ زیرو ہے۔ اگر ایسا دے کہ واقعی یقین ہو کہ اس کا ہم کو اللہ اجر دے گا، تو وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے، بس۔ اور کیسے لوگوں کو تلاش کر کے دے؟ جو مانگ نہیں سکتے ہوں اور اس ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتے، آپ ان کو کسی بہانے سے دیجئے، ان کے دل پر بوجھ بھی نہ لگے اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ ایک واقعہ سنائے آپ کو، ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ، یہ انصاری صحابی ہیں، اور ان کے ابا جو تھے عبداللہ، وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور تقریباً ان کی 7 بہنیں تھیں، اور سارے کا جو ذمہ داری ہوتی ہے خرچ برداشت کرنے کا ان کے اوپر تھا۔ یہ اکیلے بھائی تھے بیچارے، جابر بن عبداللہ۔ ان کو حضور سے بڑی محبت تھی، حضور کو بھی ان سے محبت تھی۔ حضور ان کی کیسے مدد کی ہے، ایک واقعہ سنایا آپ کو۔ ایک سفر میں آ رہے تھے، ساتھ میں اونٹ پر سوار تھے دونوں، حضور بھی اونٹ پر سوار تھے اور یہ بھی اونٹ پر سوار تھے۔ آتے رہے ساتھ میں۔ حضور نے کہا جابر تمہاری سواری بہت اچھی ہے، تمہاری سواری بہت اچھی ہے، ایسا کرو تم ہم کو اس بیچ دو، یہ جو سواری ہے تمہاری بیچ دو ہم کو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بیچنا کیا ہے، جو میرا ہے وہ آپ ہی کا ہے، لے لیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ایسا کرو تم اس کی قیمت لے دو، ہم کو بیچ دو۔ وہ بیچارے اللہ کے رسول سے بیچ دی، اللہ کے رسول نے اس کی قیمت ان کو ادا کر دی۔ اس کے بعد کچھ رکھا اس کو، کچھ دیر یا کچھ دن، اس کے بعد کہا جابر ایسا کرو یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ نیت کیا تھا؟ مدد کرنا، لیکن کس طریقے سے کیا؟ پہلے ان کے سامان کو خریدا، اور کچھ دیر یا کچھ دن رکھنے کے بعد کیا کہا جابر یہ لو تمہاری سواری تم کو اچھا لگتی ہے، یہ ہماری طرف سے تم کو تحفہ ہے۔ یہ ہے طریقہ۔ اگر ڈائریکٹ آپ ایسے لوگوں کو دیں وہ نہیں لیں گے، اور اگر لے بھی لیں تو یقین جانیے ان کی رات کی نیند چلی جائے گی۔ ایسے لوگ ہیں معاشرے میں، وہ اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ میرا دن ایسا ہو گیا کہ ہم بوجھ ہو گئے اور لوگ ہمیں مدد کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کی ذمہ داری ہے، جس کی اللہ نے مال دیا ہے اس کی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو تلاش کرے اور ایسے مال دے کہ دوسرے لوگ تو چھوڑیے، دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر
نہ ہو۔ اگر اللہ کے لیے دے رہا ہے تب، ورنہ دکھلاوے کے لیے دے رہا تو فوٹو کھینچائے سوشل میڈیا پہ ڈالے اور وہ کرے، پھر وہ دکھلاوا ہے، اللہ کو وہ قبول نہیں ہے۔ ایک حرام اللہ کو قبول نہیں ہے، دوسرا غلط نیت۔ اگر کوئی آدمی حلال مال دے اور صحیح نیت کے ساتھ دے تو اللہ کے ہاں کیا ہوتی ہے؟ ضرور قبول ہوتی ہے۔ بلکہ نیت کے بارے میں بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے کیا؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ نیت بہت ضروری ہے ان تمام چیزوں میں۔ اگر نیت صحیح نہیں تو پھر آدمی نیکی کا انبار لگا دے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس ایک حدیث سے ایک اور حدیث سناتے ہیں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ 3 لوگوں کو بلائے گا، 3 لوگوں کو بلائے گا۔ ایک وہ شخص جو بہت بہادر تھا اور اللہ کے راستے میں شہید ہوا اس کو۔ دوسرا وہ عالم جو بہت بڑا عالم تھا اور اس نے بہت علم پھیلایا اس کو۔ تیسرا وہ آدمی جو بہت سخی تھا، سخی سمجھتے ہیں؟ جو بہت غریبوں پر مال خرچ کیا کرتا تھا، بہت لٹایا کرتا تھا غریبوں کے اوپر۔ ان تینوں کو بلائے گا اللہ اور پہلے سے پوچھے گا شہید سے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ آپ نے مجھے صحت دی، طاقت دیا، ہم نے اپنی جان آپ کے راستے میں قربان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ کہے گا کذبت، تم نے جھوٹ بولا، تم شہید اس لیے ہوئے تھے، تم جنگ میں اس لیے لڑے تھے کہ تمہیں بہادر کہا جائے، تمہاری بہادری کی اور نڈر ہونے کی ڈنکا بج جائے، لہذا تم بہادر قیلا، یہ کہا جا چکا، تمہاری بہادری کی ڈنکے بچ چکے، جاؤ تمہارا حصہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ دوسرے اس عالم کو بلایا جائے گا جو بہت علم پھیلایا اور بہت علم کا کام کیا۔ اس سے پوچھے گا اللہ ہم نے تمہیں اتنا علم دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ ہم نے آپ کے علم کو بہت پھیلایا، قرآن کو بہت پھیلایا۔ اللہ کہے گا نہیں، تم نے جھوٹ بولا، تم جھوٹ بولتے ہو، کذبت، تم نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تمہیں لوگ بہت بڑے عالم کہیں اور تمہارا شہرت ہو جائے اور تمہارے بہت عزت کرے، لہذا وہ دنیا میں کیا ہوا؟ ہو گیا، کذبت، ہو گیا، جاؤ، جھوٹ بولا تم نے، وکیلا، ہو گیا، جاؤ۔ اس کو بھی حکم ہوگا اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تیسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں بہت مال خرچ کیا کرتا تھا، اس سے پوچھے گا اللہ ہم نے تم کو مال دیا تھا دنیا میں، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ ہم نے آپ کے راستے میں آپ کے بندوں پر بہت خرچ کیا۔ اللہ کیا کہے گا؟ ہٹاؤ ہٹاؤ، تم نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں اور تمہارا ڈنکا بج جائے، وہ دنیا میں ہو گیا، تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور تینوں کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ہر اعمال کرنے سے پہلے کیا ہے؟ نیت بہت ضروری ہے۔ نیت اگر پاک صاف نہیں ہے، آپ نیکیوں کے انبار لگا دیجئے، خرچ کیجئے لاکھوں کروڑوں، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ پاک مال ہو، حلال مال ہو۔ نمبر 2 نیت صاف ہو۔ نیت میں کیا کرنا ہے؟ یہ میرا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم دے رہے ہیں، ہم سے اللہ راضی ہو جائے، یا اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں دینا ہے، ہم دے رہے ہیں، بات ختم۔ اس کا ہم کو کوئی کریڈٹ نہیں لینا ہے۔ آج کل نیتا لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے الیکشن کے ٹائم بڑے سفید لباس پہن کر جا کر غریبوں کو کیا لگاتے ہیں؟ گلے لگاتے ہیں، اپنا کپڑا گندا کرتے ہیں۔ تو ان کا نیت کیا ہوتا ہے؟ خدمت کرنا، نیت ہے ووٹ لینا، تو وہ نیکی نہیں ہے۔ بلکہ نیکی کیا ہے؟ اگر ہم دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے تو ہم دے رہے ہیں۔ یہ باتیں بہت اہم ہیں اور روز پیش آتی ہیں یہ چیزیں، اس لیے ہم نے عام طور پر مانگنے والی کہاں آتی ہے؟ دروازہ ہی کھٹکھٹاتی ہے۔ تو یہ سارے چیز ذہن میں رکھنی چاہیے آپ کو۔ تو آئیے پھر قرآن کی طرف۔ پہلا حق کیا کہا؟ ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ دار، دوسرا یتیم، تیسرے مساکین، چوتھے وابن السبیل، پانچویں والسائلین،
اور آگے وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، گردنوں کے چھڑانے میں۔ پہلے زمانے میں کیا تھا، لوگ آدمی بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، تو اگر کوئی غلام ہے اس کو خرید کر آزاد کر دیا تو بہت بڑی نیکی تھی، بہت بڑی نیکی تھی۔ گردن کے چھڑانے کا مراد یہی ہے، غلام یا باندی خرید کر آزاد کر دینا۔ تو اب تو یہ سسٹم ہے نہیں، تو اب اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے اب اگر کوئی اس کو ادا کرنا چاہے تو کیا شکل ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی بہت ایمانت دار ہے، دیانت دار ہے، وہ بہت قرض میں پھنسا ہوا ہے، قرض میں پھنسا ہوا ہے، وہ لاکھ ہاتھ پیر مار رہا ہے، نہیں نکل پا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو اس طرح مدد کر دے، مثال کے طور پر ایک آدمی بہت غریب ہے، ٹھیلا والا چلاتا ہے، اور وہ اس کے بیماری آ گئی یا کوئی آ گیا، 5-6 لاکھ کا قرض ہو گیا، تو بیچارہ ٹھیلا لگا کے وہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی اس کو اس قدر موٹے رقم سے لم سم مدد کر دے کہ اس کا وہ قرض چھڑا دے، اس کو قرض سے آزاد کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو یہ ثواب دے دے۔ کس کا ثواب؟ آدمی کے آزاد کرنے کا، غلام کے آزاد کرنے کا ہو سکتا ہے، ورنہ اصل تو وہ پھر رقاب ہے، کس کے لیے؟ غلام کو آزاد کرنے کے لیے، خرید کر اس کو آزاد کر دیا۔ آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے۔ دیکھیے لمبی آیت ہے، ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ نیکی کون ہے، نیک کون لوگ ہیں، قرآن یہ بیان کر رہا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا تب پوری بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچ گئے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نیک کون ہے اس کے بارے میں بیان کر رہا۔ پہلی صفت کیا بتلائی؟ ایمان لائے، اور پھر سارا کچھ آیا۔ دوسرا، اللہ کے محبت میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرے، دوسری چیز۔ اور یہ بہت اہم ہے، دیکھیے نماز کا تذکرہ اور زکوٰۃ کا بعد میں آیا، پہلے کیا آیا؟ سارا چیز جو آیا ہے 6 چیز، اللہ کے بندوں کی ہمدردی، سارا چیز میں دیکھیے وَآتَى الْمَالَ ذَوِي الْقُرْبَىٰ میں، یتیم میں، مسکین میں، اور مسافر میں، اور مانگنے والے میں، سارا کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا ہے؟ نرمی کا معاملہ، خرچ کرے گا کیا؟ تو پہلا حق کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی عبادت خوب کر رہا، خوب عبادت لگایا ہوا ہے، اور اس کا دل کیا ہے؟ کٹھور ہے، دل کیا ہے؟ کٹھور ہے، کسی کو ضرورت میں دیکھ کر اس کا دل نہیں پسیج رہا ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ قرآن کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ وہ نیک نہیں ہے۔ ایک طرف نماز کا انبار لگایا ہوا ہے، اور دوسری طرف دل کیا ہے اس کا؟ سخت ہے، کسی ضرورت مند کو دیکھ کر اس کا دل پسیج نہیں رہا، اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کی مدد کر دے لیکن پھر بھی نہیں کر رہا ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو دل کی نرمی سے محروم ہو گیا کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ دل کا سخت ہو جانا یہ بہت خراب چیز ہے، اور دل سخت کب ہوتا ہے؟ گناہ کرتے 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 دل کالا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ تو سارا چیز جو بتلایا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ، مانگنے والے، اور زیادہ جو 6 چیز گنایا ہے اس میں۔ تو عبادت بھی کیجیے آپ، اور نماز سے اور زکوٰۃ سے پہلے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال بڑی اہم شے ہے، اس لیے ہم اس کو بہت ٹھہر کر ایک ایک چیز سمجھا رہے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اب دیکھیے پہلے جو آیا تذکرہ سارا خرچ کرنے کا، وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں کس کو؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ 2.5% سال بھر میں فرض ہے، اس کے علاوہ خرچ کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور اس حدیث کے اس آیت کے تشریح میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لوگوں کے مال پر حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو بہت مال دیا ہے تو زکوٰۃ تو نکالتا ہی ہے سال بھر میں وہ ایک بار، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے بندوں پر کیا کرے؟ وہ خرچ کرے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ کے متعلق پہلے گزر چکا ہے، بتا چکے ہیں۔ ایک شریعت نے ایک یہ رکھا ہے ایک پیمانہ کہ کتنے پر زکوٰۃ
واجب ہوتی ہے، اور یہ مرد اور عورت سب کا الگ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر نے ادا کر دیا تو بیوی کی طرف سے ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر بیوی کی طرف سے ادا کر رہا ہے، شوہر اپنا بھی ادا کر رہا اور بیوی طرف سے بھی ادا کر رہا، تب بھی بیوی کا کام چل جائے گا، لیکن اصل ادا کرنا اس کو ہے۔ ادا ہو جائے گا لیکن اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بات شاید آپ سمجھے نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر عورت کا اپنا زیور ہے، سونا اس کا اپنا ہے، اور بیچاری وہ کما نہیں رہی ہے، تو مرد اگر سال بھر میں اس کے طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، لیکن مرد کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ عورت کا یہ ادا کرے زکوٰۃ۔ اگر سونا ہے تو اس کو ادا کرنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ الگ نصاب ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق پھر کبھی سمجھ لیجئے گا، سال بھر میں ایک بار ہوتا ہے 2.5%، اور ایک خاص مال کے اوپر۔ اور آگے کیا کہا؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنے والے ہیں اپنے اقرار کو جب وہ عہد کر لیں۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ کیا ہے؟ نیکیوں کا تذکرہ چل رہا، کون لوگ نیک ہیں، خرچ کرتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں۔ آگے کیا کہا؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہوں جب وعدہ کر لیں۔ اب دیکھیے، عہد ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کی تشریح اتنی بڑی ہے کہ مت پوچھیے۔ ہر ایک آدمی کسی نہ کسی عہد پیمان میں جڑا ہوا ہے۔ عہد کہتے ہیں ایگریمنٹ کو۔ ایک شوہر اور بیوی کی ذمے بھی ایک عہد ہے کہ نہیں؟ جب نکاح ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کا وہ ایگریمنٹ ہے کہ میرے ذمے تمہارے یہ حقوق ہیں اور تمہارے ذمے یہ حقوق ہیں۔ ہر ایک آدمی کسی نہ کسی عہد سے، وعدہ سے، پیمانے سے جڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی سرکاری کام کرتا ہے، اس کے ذمے کیا ہے؟ آپ مہینے بھر یہ کام کیجئے، سرکار سے یہ ہے نا، آپ مہینہ پورا ہو جائے گا، آپ کو یہ کام دیا جائے گا، اتنا پیسہ دیا جائے گا۔ ایک آپ مزدور بلاتے ہیں، اس سے عہد ہوتا ہے کہ آپ دن بھر میرے کام کیجئے، جو مزدوری ہم وہ دیں گے۔ تو ہر ایک آدمی عہد سے جڑا ہوا ہے، اور جب کوئی آدمی اس کو پورا کرے گا تو سارا نظام ٹھیک چلے گا، کہیں گڑبڑی نہیں ہوگی۔ ہر ایک آدمی کے ذمے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں، اور حقوق وہی جڑا ہوا ہے عہد اور پیمان سے۔ بیوی اور شوہر کیا ہے؟ ایک دوسرے سے عہد سے جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ حقوق شوہر کے اوپر ہے، اس کا نان ہے، نفقہ ہے، خرچ ہے، اور کچھ بیوی کے ذمے ہے، ان کی خدمت ہے اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ تو عہد صرف ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن معنی اس کا بہت زبردست ہے۔ کیا کہا؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو نیک لوگ ہیں اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدہ کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور وعدہ کے بارے میں کیا بتائیں؟ اللہ کے رسول کا ایک واقعہ سنا، چھوٹا سا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ، وہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے زمانہ جاہلیت میں حضور کے ساتھ کچھ لین دین کا معاملہ کیا۔ حضور ابھی یہ معاملہ طے نہیں ہوا تھا، پورا خرید و فروخت کا پورا معاملہ طے نہیں ہوا تھا۔ وہ آدمی یہ کہہ کر چلے گئے کہ آپ ٹھہریے، حضور کو ہم آتے ہیں۔ وہ آدمی جا کر بھول گیا۔ 3 دن کے بعد اس کو یہ بات یاد آئی کہ ہم نے محمد سے وعدہ کیا ہے کہ آپ یہاں پر ٹھہریے، ہم آتے ہیں گھر سے۔ جب آ کر دیکھا تو 3 دن وہیں حضور اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا؟ زبان سے وعدہ دیا تھا کہ ہم یہیں رہیں گے، آپ آئیے۔ وہ آدمی جا کر بھول گیا۔ حضور 3 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے وہیں، اور جب وہ آدمی آیا تو برا بھلا بھی نہیں کہا، بلکہ مسکرا کر کہا کہ تمہیں بڑا انتظار کروایا ہم کو، بس۔ اب دیکھیے، اگر مسلمان کوئی کام کر رہا ہے، پلمبری کام کر رہا ہے، کچھ بھی، وہ فون کرے گا کہ صبح آ رہے ہیں، اور 4 دن دوڑائے گا آپ کو۔ تو ہر ایک آدمی وعدہ سے جڑا ہوا ہے۔ آپ پہلے سوچ لیجئے کہ جو ہم بول رہے ہیں اس کو پورا کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ اگر نہیں کر پائیں گے تو پہلے معذرت کر لیجئے کہ ذرا سا یہ کام ہو گیا، ہم نہیں آ سکتے۔ تو بہرحال وعدہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن ہر ایک آدمی وعدہ سے جڑا ہوا ہے۔ تو کیا کہا؟ نیک لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ وعدہ کو پورا کرتے ہیں۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، فی الباساء، سختی کے وقت، تکلیف کے وقت، والضراء، اور تکلیف کے وقت، اور یعنی کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے۔
والباسا والضرّ، پریشانی اور مصیبت کے وقت، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت۔ ہم اس آیت کو پھر دوبارہ پڑھیں گے، ابھی سرسری طور پر گزاریں گے کیونکہ بہت اہم ہے۔ کیا کہا؟ نیک لوگ کون ہیں؟ قرآن ذکر کر رہا ہے، 2 منٹ میں سمجھیے گا جلدی سے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ قرآن ذکر کر رہا ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے، کوئی عام مولوی مفتی کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے۔ کیا؟ نیک لوگوں کی پہلی صفات کیا بتلائی؟ وہ ایمان لائیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور کتابوں پر، اور نبیوں پر۔ ایک چیز ہو گیا۔ دوسرا چیز کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صفت، اللہ کے بندوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی محبت دل میں ہونی چاہیے، ہمدردی، اور ہمدردی کے تحت مال خرچ کرے۔ کیا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کس پر خرچ کرے؟ قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور مسافر پر، اور مانگنے والوں پر، اور وفی الرقاب، گردنوں کے چھڑانے پر، اور نماز قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ دیتا ہو، اور اپنے وعدہ کو پورا کرتا ہو، اور صبر کرتا ہو کس پر؟ سختی اور مصیبت کے وقت اور لڑائی کے وقت۔ آگے کیا کہا قرآن؟ دیکھیے، دل تھام لیجئے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ کیا؟ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ گویا اگر صرف ایک آیت پر عمل کر لیں آپ تو زندگی گزارنا نیک کاموں میں بالکل آسان ہو جائے گا۔ بڑی اہم آیت ہے، بڑی اہم ہے، اس وجہ سے ہم نے صرف ایک آیت کو آج تقریباً پورا 1 گھنٹہ بیان ہو رہا ہے، صرف کس پر؟ ایک آیت پر۔ یہ بڑی جامع آیت ہے، اور اس کو آیت البر کہتے ہیں، نیکی کی آیت، نیکی والی آیت ہے کہ نیک لوگ کون ہیں، یہ قرآن بتاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات بتلا دیں آپ کو، خرچ کرنا کیسا مال؟ جو پسند ہے، جو آپ کو خود پسند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کرتا پہن رہے ہیں یا کوئی کپڑا پہن رہے ہیں، جوتا پہن رہے ہیں، سال بھر پہن لیا، اب پرانا ہو گیا، دل سے نکل گیا، اب کسی غریب کو دے دیا۔ نہ 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 نہ، وہ چیز جو ہمیں محبوب ہے۔ اگر آپ قرآن تلاوت کرتی ہوں گی تو 4 پارہ کہاں سے شروع ہے؟ کہاں سے شروع ہے جی؟ بالکل 4 پارے کی پہلی آیت ہے۔ کیا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پہلی آیت ہے بالکل، اور بڑی زبردست آیت ہے۔ کیا کہا؟ تم ہرگز اور ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو، جو محبوب ہو۔ مثال کے طور پر، یہ چیز، یہ پیسہ میری ضرورت ہے، اور پھر کوئی مانگنے والا آ گیا، ہمیں دے دیے، تب وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ جیسے پہلے دور میں ہوتا تھا، واقعہ ہم نے صحابہ کے دور میں پڑھا۔ کیا؟ ایک روٹی ہے، 2-3 روٹی ہے، اور وہ آدمی گھر والا کیا ہے، دن بھر روزہ رکھا ہے اور بیٹھا افطار کرنے کے لیے، اذان ہونے والی ہے، اتنے میں سائل کسی دروازے پر مانگنے والے نے کیا دیا؟ دستک دیا کہ اللہ کے بندے کچھ کھلا دو۔ اب دیکھیے، روٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے گھر میں، اور وہ روزہ بھی ہے، پھر بھی اپنی ضرورت کو پیچھے کیا اور اس مانگنے والے کو دے دیا۔ تو آج کل وہ بریانی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو سوکھی روٹی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ تو یہی 4 پارے کے شروع میں کیا کہا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اور ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں کیا ہو، پسند ہو۔ اب چپل ٹوٹ رہا ہے، دے دیا کسی غریب کو، کپڑا پرانا ہو گیا، کسی کو دے دیا، نیکی ملے گی، ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ نیکی نہیں ہوگی، لیکن وہ نہیں ہے جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے، بالکل دم خالص والا۔ تو بہرحال بڑی اہم آیت ہے، آپ سے درخواست ہے اس کو بار بار پڑھیے، خود پڑھیے اس کا ترجمہ، اور خود ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کا سوال ہے تو کچھ پوچھ سکتی ہیں، لکھ سکتی ہیں۔ اگلا جو پروگرام ہے جناب